یہ دل کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی. مثلاً قرآن مجید پڑھتے ہیں, کبھی تو عذاب اور تخویف کی آیات پڑھتے ہیں تو کوئی حرکت داری نہیں ہوتی, کبھی عام سی آیات پہ بہت سے نکلنے لگ جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ قبضہ بس کی. دیکھو ایک بات یاد رکھو, آنسو جو ہے نا یا افسوس یہ دو چیزوں پر ہوتا ہے. جو گزرا ہوا نامناسب وقت ہے اور جو آنے والا عبرت کا وقت ہے اس کے اوپر احساس میں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ہمارے ہو گئے نا ان کی نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے. یعنی کہ اللہ کا یقین کا مطلب کیا ہے کہ گزرے ہوئے وقت سے توبہ کر لو اور آنے والا وقت اس پر چھوڑ دو, کوئی دقت نہیں ہوگی. اس میں نہ قبض ہوگی نہ بست ہوگی. کیا ہوگا؟ سیدھا اللہ کی راہ ہو جائے گی. جو ہو چکا اس پر توبہ کر لی دل سے, آسانی ہوگی. جو آنے والا ہے اس پر چھوڑ دو. اس میں کیا چھوڑ دو؟ ایک آدمی وہ بیٹھا ہوا تھا, دیکھ رہا تھا, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پہاڑوں کو دیکھ رہا تھا, یا اللہ یہ پہاڑ نہ ہوتے تو ہم تیرا پیغام دوسری دنیا کو بچاتے, پہاڑ سے پرے جو مخلوق رہتی ہے ان لوگوں کو تیری کو بات سنا دے. اللہ نے آواز آئی کہ دیکھو تو میری کائنات میں نقش نکالتا ہے, تخلیق میں نقش نکالتا ہے, جا تیرا نام ہم نے مردودوں میں لکھنا. بندہ مقدر ہوا تھا, سیدھا کیا کہتا ہے اللہ جہاں بھی تو لکھا ہم راضی ہیں. اللہ نے کہا چل جو معافی دے دی, پروموشن دے دی. تو مدعا تو یہ ہے کہ راضی رہنا, آپ نے توبہ کرو اور راضی رہو, اندیشہ ختم ہو جائے گا. اس لیے یہ جو کہتے کچھ لوگ کہتے ہیں نماز میں کبھی کبھی رکعت آ رہی ہوتی کبھی کبھی نہیں ہوتی ہے. رکعت جو ہے نا یہ شرط نہیں ہے نماز کی, مطلب شرط ہے نماز ہی. شرط کیا ہے؟ فرض نماز پڑھتے جاؤ. رکعت آئی ہو رکعت نہ آ رہی ہو, جب کبھی وہ چاہے کبھی آپ کو مطلب رکعت ادا کر لے, نہیں تو نہ ادا کرے تو وہ جانے کو اس کا فرض پورا کرو. اس لیے جب نہیں آتی رکعت تب بھی ٹھیک ہے, رکعت ہوتی ہے تب بھی ٹھیک ہے. اب آتے میرے اپنا کام ہے کہ آپ عبادت کرتے جاؤ, کاچی پڑھتے جاؤ. اس لیے جس طرح جو ادھر سے آ رہا ہے اس کے اوپر مت بحث کرو. قرآن پڑھتے وقت جو احساس آ رہا ہے یہ ادھر سے آ رہا ہے, اس لیے تم اس پر مت بحث کرو, چلتے جاؤ. جو وقت وہ دے گا وہی وقت صحیح ہے.